बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। آج جو ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں جو ہے وظیفہ عرض کروں گا۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ احادیث مبارکہ سے بھی اس احادیث کے فضائل ہیں، اور قرآن پاک میں بھی سورہ ال عمران میں اس آیت مبارکہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو کفار کے شر سے ڈرایا گیا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی اور آپ تمام جو ہے ہر شر سے محفوظ رہے۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھے تو اس سے اس کا دشمن جو ہے ہلاک ہو جائے گا، یا جو ہے کوئی ایسے موذی مرض میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی جان چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں یہ دیکھیں کہ واقعی یہ وظیفہ اس کے لیے پڑھنا چاہیے کہ یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ معمولی سی چپکلش میں جو ہے آپ یہ وظیفہ اس کے مخالف پڑھتے رہیں اور اس کو نقصان دیں۔ تہجد پڑھنا آسان ہے، لوگ سحری کے ٹائم جو ہے روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بندے کو جو ہے ٹائم میسر ہو جاتا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھیں، تو اس کے بعد جو ہے اس کو آپ نے 460 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر جو ہے اس میں 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک ہو، چھوٹا سا درود پاک ہو۔ جو شخص رزق کے حوالے سے پریشان ہے، نماز فجر کے بعد اس کو روزانہ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ایسی رزق میں آپ کا اضافہ ہو جائے گا، ایسا جو ہے رزق غیب سے آپ کو عطا ہو جائے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ جہاں سے امید بھی نہ تھی وہاں سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے کہ اس کی دکان پر کوئی شخص آتا ہی نہیں ہے، تو وہ شخص بھی اس کو لکھ کر اپنی دکان پہ لگا لے اور روزانہ اس کو جو ہے اول و آخر درود پاک 41 مرتبہ پڑھ کر دکان میں ہی اس کو جو ہے پڑھے، 460 مرتبہ روزانہ وہاں پہ پڑھیں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے تو کم از کم 21 دن تک اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 21 دن کے بعد جو ہے اس کا وظیفہ آپ نے صرف 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ اگر کوئی شخص اس کو تسخیر کے لیے پڑھتا ہے کہ بعض ایسے آفیسر ہوتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن سے کام آپ کا جو ہے پڑ جاتا ہے لیکن ان کی عادت کی وجہ سے وہ آپ کا کام نہیں کرتے، اور اسی طرح جو آپ کا آفیسر ہے، جو باس ہے، اس طرح کی رویہ آپ کے ساتھ رکھتا ہے کہ سخت رویہ ہوتا ہے، بیجا تنگ کرتا ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو نماز مغرب کے بعد بالخصوص اہتمام کر کے خوشبو لگا کر، اور جہاں آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہاں بھی خوشبو لگا کر تب بیٹھ کر جو ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ پڑھنی ہیں، اس کے بعد اس وظیفے کو آپ نے بیٹھ کر 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر اس میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ جو ہے سورہ توبہ کی آخری آیت، اس کے بعد 500 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی اس دعا کی بدولت یہاں بھی آپ کے رکے ہوئے کام ہوں گے، وہ تمام کے تمام کام آپ کے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس کا چلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص روزانہ اس کو 40 دن تک 3125 مرتبہ اس کو پڑھیں تو اس کا سوالات ہو جائے گا اور وہ اسی طرح اس کا عامل بن جائے گا۔ جو بھی دعا آپ کریں گے وہ دعا آپ کی مقبول ہو جائے گی، اور جس کے حق میں بھی آپ دعا کریں گے تو ان کی بھی مرادیں پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ یقین کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر جو ہے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی مشکل جو بھی ہوگی وہ ٹھہر نہیں سکے گی، اس مشکل کا جلد از جلد حل نکل آ جائے گا۔